آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے کتنی محبت فرمایا کرتے تھے اور کیسی نماز پڑھتے تھے، ہے نا۔ امام نسائی دوسری حدیث اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے، اچھی طریقے سے سنیے گا اور ہم دل کے اندر ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اس کے بعد ہم نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے، ہے نا۔ سنیے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھی۔ عشاء کی نماز کے بعد جو نفلہ نماز پڑھی جاتی ہے اسے صلاۃ اللیل کہتے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ فرماتے کہ میں نے ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے سورہ بقرہ شروع فرمائی۔ غور سے سنیے گا، سورہ بقرہ 286 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کے اندر۔ میں نے خیال کیا کہ آپ 100 آیات یعنی 100 آیتوں پر رکوع فرمائے گے، 100 آیتیں جو ہے آیات کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد رکوع فرمائے گے۔ آپ آگے بڑھ گئے، آگے بڑھ گئے۔ بعد میں نے سوچا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پوری ایک سورت ایک رکعت میں تلاوت فرمائے گے، تقریباً 2.25 پارہ میں ہے نا سورہ بقرہ، 2.5 پارے میں ہے، پوری سورہ بقرہ حضور نے تلاوت فرمائی۔ پھر ان کو لگا کہ اب رکوع فرمائیں گے، آپ آگے بڑھتے رہے، حضور آگے تلاوت۔ حضور کو نماز سے کتنی محبت، یہ میں حدیث سنا رہا ہوں، حدیث۔ اور آپ نے سورہ نساء شروع کی، اس کی تلاوت فرمائی، بعد ازاں سورہ آل عمران شروع کر کے اسے پڑھا، اور سب قرات آپ نے آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر فرمائی۔ سوچے آپ اگر یہ ساری سورتوں کو ملا لینا تو تقریباً 5 پارے ہوتے۔ سوچے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء، یہ تینوں سورتیں آپ نے مکمل فرمائی۔ اور حضرت حذیفہ فرماتے ہیں آقا کس طریقے سے تلاوت فرمائے، ٹھہر ٹھہر کر۔ اور آج ہمارے یہاں دیکھیں رمضان کے اندر کیا پڑھتے، ملیالم، تیلگو، کنڑ، اللہ رحم فرمائے۔ قوم کو بھی جلدی ہے کہ حافظ صاحب بہت آہستہ پڑھتے ہیں، جلدی پڑھے جلدی پڑھے، سب کو جلدی ہے، یہ حالت ہے۔ اب دیکھیں آگے، جب اللہ رب العزت کی پاکی کی کوئی آیت شریفہ آتی تو آپ تسبیح فرماتے، جب کوئی سوال کی آیت آتی تو دعا فرماتے، اور جب پناہ کی آیت آتی تو آپ اللہ سے پناہ مانگتے۔ جب آپ نے رکوع فرمایا تو سبحان ربی العظیم، اور آپ کا رکوع قیام کے برابر تھا۔ جتنی دیر آپ کھڑے رہے، سورہ بقرہ، سورہ نساء اور سورہ آل عمران، یہ تینوں سورہ کی تلاوت فرمائی، جتنی دیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے رہے اتنی دیر رکوع فرمایا۔ یہ ہے حضور کی نماز۔ اور قوم اسی نماز کو چھوڑ کر مسجدوں کو ویران کر کے بھاگ گئی، اللہ ماشاءاللہ۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا، کوئی بھی نفل عبادت ہو، یاد رکھنا چاہے کتنی بھی اس کی فضیلت ہو، وہ فرض عبادت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتی۔ تمام عبادتوں کے اندر سب سے بلند و بالا مقام اگر کسی عبادت کا ہے تو فرض عبادت کا۔ بعد ازاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھا کر سمیع اللہ لمن حمیدہ فرمایا، اور یہ قیام رکوع کے قریب قریب تھا۔ جتنی دیر رکوع فرمایا اتنی دیر کھڑے رہے، اس کو قوما کہتے ہیں۔ یہ حضور کی نماز۔ اور بعد ازاں سجدہ فرما کر سبحان ربی الاعلی فرمانے لگے تو آپ کا سجدہ رکوع کے برابر تھا۔ یہ حدیث ہے، حدیث سنن نسائی کی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی نماز پڑھتے تھے، ہے نا۔ اور آج قوم کا حال، اللہ رحم فرمائے، ایسا لگتا ہے کہ یہ قوم اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے آئی، کھانا پینا گھومنا پھرنا بس، اور کچھ نہیں۔ ہر چیز کی یاد آتی ہے، نماز کی یاد نہیں آتی، اللہ ماشاءاللہ۔